نیک لوگوں کی صحبت، کہ نیک لوگوں کا ساتھ رکھو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ کہف میں ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم الامین۔ سورہ کہف کی 28 نمبر آیت ہے۔ سورہ کہف اکثر لوگ جانتے ہیں کہ یہ 16ویں پارے میں ہے، 15ویں کے اینڈ سے شروع ہو جاتی ہے، 16ویں میں جا کے ختم ہوتی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے محبوب علیہ السلام، آپ جو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اپنے آپ کو لازم کرو، اپنا ساتھ ان لوگوں کے یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام کے وقت، یعنی دن رات، صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یریدون وجہہ، اور ان کی طلب کیا ہوتی ہے اللہ کا ذکر کرنے سے؟ اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے ان کی طلب ہوتی ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ کیا حاصل کرنا؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ تو یہاں پر محبوب علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے، تو محبوب علیہ السلام کے ذریعے سرکار کی اتباع میں جتنے بھی مومنین ہیں، تمام مومنوں کو یہ حکم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب سربراہ کو حکم ہو جائے تو جو اس کے تابع ہوتے ہیں ان کو بھی وہ حکم ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ جی۔ یہاں پر ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین نے حضور کو فرمایا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمایا ہے وہ ایک پس منظر ہے۔ پس منظر کیا ہے؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انتہائی غریب صحابہ، فقیر اور مسکین صحابی رہا کرتے تھے۔ ان میں حضرت بلال، حضرت سلیمان فارسی، ابو ذر غفاری، صہیب، حضرت صہیب، اور اسی طرح تقریباً 70 کے قریب محبوب علیہ السلام کے پاس وہ صحابہ کرام رہتے تھے، اور جو غریب، مسکین، فقیر تھے، اصحاب صفہ بھی ان کو کہتے ہیں۔ اور انہوں جو وہ رہتے تھے وہاں پہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر ہر وقت نہیں کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر وقت موجود رہتے تھے۔ تو اس وقت کے جو بڑے بڑے کھڑپینچ تھے، جو مشرکین مکہ، سردار بڑے بڑے، ابو جاہل ہو گیا، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، اور مشرکین مکہ بہت سارے سردار، وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ جو مسکین غریب جب ہم آتے ہیں تو ان کو آپ اٹھا دیا کریں ہمارے پاس سے، ہم ان کے پاس نہیں بیٹھ سکتے۔ ان کے اندر وہ تکبر تھا نا، کبر، کہ
وہ سردار ہیں اور غلام کو یا جو نچلے طبقے کے لوگ ہوتے تھے ان کو پاس نہیں بٹھاتے تھے، ان کو پاس نہیں بٹھاتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کے ساتھ کھاتے پیتے، آپ نے تو یہ چیز ختم کی ہے نا۔ اب بھی یہ چیز موجود ہے بہت سارے لوگوں میں، اللہ پاک اس کبر سے محفوظ فرمائے۔ تو ان سرداروں نے آفر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ اس طرح کریں گے، اٹھائیں گے ان کو، تو ہم ایمان لے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ بات نہیں سوچی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ بڑے بڑے سردار جو ہیں اگر ایمان لے آتے ہیں تو ان کے جو متبعین ہیں، ان کے جو غلام ہیں، ان کی جو رعایا ہے وہ بھی ایمان لے آئے گی، تو اسلام کے اندر مسلمان زیادہ ہو جائیں گے۔ سرکار کا یہ خیال ضرور تھا، لیکن یہ بات جو جب انہوں نے کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جی نہ چاہا کہ یہ عمل کروں میں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا نہیں تھی اس بات میں کہ ان کو اٹھاؤں میں، تو اللہ رب العالمین نے یہ وحی نازل فرما دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات گوارا نہ ہوئی، اچھی نہیں لگی سرداروں کی۔ سرکار چاہتے ضرور تھے کہ یہ مسلمان ہو جائیں، اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا، فرمایا کہ محبوب انہیں نہیں اٹھانا، وہ ایسے اخبث ہیں، خبیث ہیں، وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو نہیں اٹھایا۔ سبحان اللہ۔ غریب غربا ہے جی، مسکین فقیر، موٹے کپڑے پہنتے تھے، اس کے اوپر پیبند لگے ہوتے تھے۔ اچھا ایک بات اور سمجھ لیں آپ لوگ، اب تو بادشاہی کا دور ہے، کوئی بھی غریب مسکین فقیر نہیں ہے۔ کیسے؟ آپ بھی بادشاہ ہیں، سارے آپ امیر ہیں، کوئی بھی غریب نہیں مجھے نظر آ رہا، نہ کوئی فقیر نظر آ رہا ہے آپ میں سے، مجھ سمیت۔ میں تو بادشاہ ہوں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کپڑے پر جب تک پیبند نہ لگے تو یہ کپڑا پرانا نہیں ہوتا، نیا ہوتا ہے۔ تو کس نے پرانا کپڑا پہنا ہوا ہے؟ ہر بندے نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میں نے بھی الحمدللہ، شکر ہے اللہ پاک کا۔ کتنے کتنے سوٹ ہیں آپ لوگوں کے گھروں میں؟ کوئی غریب مسکین ہے اب؟ اس وقت یہ عالم تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب خلیفہ وقت تھے تو 70 پیبند لگے ہوئے تھے آپ کے کپڑوں پر، 70 ٹاکیاں، سمجھتے ہیں نا، 70 پیبند لگے ہوئے تھے، اور امیر تھے آپ اس وقت، آپ خلیفہ وقت تھے اس وقت۔ یہ اس عالم میں آپ اندازہ کریں کہ جو ایسے لوگ تھے متقی اور پرہیزگار کہ کوئی ذرہ بھی، کوئی پیسہ بھی، کوئی ایک ٹکا بھی جو خزانے کا تھا ناجائز کرپشن کے ذریعے یا ہڑپ نہیں کرتے تھے، وہ ایمان والے لوگ تھے۔ اب تو ہم بھی سب جتنے بھی لوگ ہیں دیکھیں، کوئی کسی نے کوئی بھی بندہ اب کھڑا ہو کے بتائے، شاید کوئی ہو الا ماشاء اللہ کہ جس کے کپڑوں کو پیبند لگا ہوا ہو اور اس کے پاس کپڑے نہ ہوں گھر میں اس کے علاوہ جو پہنا ہوا ہے۔ یہ سب کے نئے کپڑے ہیں، کسی کا بھی کپڑا پرانا نہیں ہے۔ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنا ایمان جانتے ہیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ پیبند نہ لگے تو وہ کپڑا پرانا نہیں ہوتا، نیا ہے۔ جب دھلتا ہے تو نیا ہو جاتا ہے، استری کریں تو اور نیا ہو جاتا ہے۔ استری کرتے ہیں نا جی تو کتنا نیا ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ابھی مل میں سے، فیکٹری میں سے نکل کے آیا، سلا ہے ابھی۔ اور بعض کپڑوں کی تو رنگت ہی ایسی ہوتی ہے کہ جب بھی وہ دھل کے پہنتے ہیں تو وہ نیا لگتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، الحمدللہ، شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس نئے کپڑے موجود ہیں۔
یہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ صحابہ کرام اور اللہ رب العالمین نے حضور کو ان کی سنگت کا حکم اس لیے دیا تاکہ لوگ غریبوں سے، مسکینوں سے اور اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ رہیں، ان کا ساتھ اختیار کریں۔ اگر ساتھ اختیار کریں گے تو پھر اللہ کی رحمتوں سے محروم نہیں ہوں گے، اللہ کی رحمتوں سے محروم نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ کا ذکر کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ پیار کریں اور ان کا ساتھ کوشش کریں کہ آپ کو ان کا ساتھ مل جائے۔ اگر آپ کو ان کا ساتھ مل جائے تو بڑی بات ہے، ورنہ آپ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں، یہ بھی خوش قسمتی ہے۔ آپ لوگوں نے وہ مشہور حدیث تو سنی ہوگی، اکثر علماء بیان کرتے رہتے ہیں کہ ایک گروہ تھا جو اللہ کا ذکر کر رہا تھا، تو ایک بندہ وہاں سے گزر رہا تھا تو وہ بھی بیٹھ گیا۔ فرشتے جب رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ پاک نے فرمایا بھئی کیا رپورٹ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ جو تیرے بندے ہیں یہاں پر تجھے یاد کر رہے ہیں اور تیری رضا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو بخش دیا۔ ایک فرشتے نے عرض کیا یا اللہ ایک بندہ جو ہے نا وہ اس نیت سے نہیں آیا تھا، ذکر کی نیت سے، ایسے ہی گزر رہا تھا تو وہ بھی بیٹھ گیا، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اس کو بھی بخش دیا۔ فائدہ ہوا ہے کہ نہیں؟ ہو گیا نا۔ جاتے جاتے اس نیت سے بھی نہیں گیا لیکن ذکر کرنے والوں کی محفل میں بیٹھ گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کے صدقے اس کو بھی میں نے بخش دیا، لکھ دو۔ تو میرے دوستو ذکر کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ پیار کریں، ان کی سنگت اختیار کریں، ان کے ساتھ ملاقات رکھیں۔ خوش بخت ہے وہ بندہ جو اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ۔ ایک حدیث چھوٹی سی سنا کے اجازت چاہوں گا، ٹائم ختم ہو گیا، کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں ان کی سنگت اختیار کریں۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک چھوٹی سی حدیث بس، بہت اہم، بڑی مجھے پسند آئی، ہر حدیث ہی بہت اہم ہے الحمدللہ، لیکن اس موضوع کے اعتبار سے مجھے بہت دل کو لگی، میں نے کہا یہ ضرور سنانی ہے کل انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَعَنْ أَبِي سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے یہ مروی ہے، یہ سند یعنی یہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے، کیا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا، کہ تو مومن بندے کے ساتھ دوستی لگا، کیا کر؟ مومن بندے کے ساتھ دوستی لگا، ولا یاکل طعامک الا تقی، اور تیرا کھانا جو ہے وہ متقی بندہ کھائے، اس کی مہمان نوازی کر، اپنا کھانا متقی بندے کو کھلا اور متقی بندے کے ساتھ، مومن بندے کے ساتھ دوستی لگا۔ اب یہ دو باتیں آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول کو کتنی پسند ہیں کہ متقی کے ساتھ دوستی رکھو اور کھانا بھی متقی کو کھلاؤ۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ متقی کو کھانا کھلانے کو محبوب علیہ السلام نے پسند فرمایا کہ آپ کا کھانا جو کھائے کوئی متقی تو آپ کو اس کا ثواب بھی ملے۔ کیا ثواب ملے گا؟ جب وہ عبادت کرے گا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان دونوں باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔